بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوف ہے کہ یہ جمع ہو سکتے ہیں تو یہ اگر ایک پلیٹ فارم پر آ گئے تو یہ انقلاب برپا کر دیں گے. یہ دشمن کو خوف ہے شروع سے، کیونکہ دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ماسٹر دشمن کو پہچان نہیں پائے، ہم اپنے اندر ہی لگے ہوئے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ اصل دشمن ہمارا کون ہے. دشمن گھبراتا ہے کہ یہ ایک امام جو 61 ہجری میں آیا تھا، اس ایک امام نے ان کروڑوں کو بلا لیا، اور وہ جو ان کے زمانے کا امام ہے وہ آ گیا تو پھر یہ کتنے آئیں گے. یہ خوف ہے اس کو، اسی خوف کی وجہ سے وہ سازشیں کرتا ہے. آپ کے سامنے ماہ سفر میں شروع کے اندر جو ایران کے اندر فتنہ ہوا، اور اس فتنے نے کیا حالت کر دی تھی کہ ہم سب مایوس ہو گئے کہ ہماری زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی، فلائٹیں کینسل ہو گئی. لیکن کس چیز کا؟ تاکہ ان کو روکے، 40 کو روکا جائے. کیونکہ 40 میں یہ جو 90-80 کلومیٹر یہ پیدل چلتے ہیں، یہ ایک حکومت قائم ہو جاتی ہے. اس ایک حکومت میں کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے. جو ہوگا ہوگا. صرف ایک شناخت ہے اس پورے راستے میں، اور وہ ہے ظاہر معاش ہے. ایک آئیڈینٹی ہونا یہ آسان نہیں ہے. اس کو جائے سو کہ ہم اس پیرائے سے نہیں دیکھ رہے جیسے دشمن دیکھ رہا ہے. دشمن گھبرا رہا ہے کہ یہ اپنی شناخت کھو کر ایک شناخت پر آتے ہیں، اور ان کی شناخت صرف حسین ہے. اور یہی چیز ان کو بیدار کرے گی. یہ آپس میں آپ راستے میں دیکھیں، ایثار اور قربانی دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ رویہ دیکھیں. کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے. کہیں آپ نے کوشش نہیں کی کہ میں پہلے اچھی جگہ میں سو جاؤں، مجھے پہلی اچھی جگہ مل جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی اور حکومت میں داخل ہو چکے ہیں. یہ حکومت صرف امام کی حکومت ہے. اور دنیا ویسے بھی ایک دن کا کھانا کروڑ لوگوں کو نہیں کھلا سکتی. دنیا کی کوئی حکومت ایک دن کا کھانا، ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتی. یہ حسین ہے جو کروڑوں کو اتنا کھانے کھلا رہا ہے. آپ کے سامنے کتنا کھانا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں کھانا. اتنا کون ہے؟ یہ دنیا پریشان ہے یہ کیسے آ جاتے ہیں، کیسے جمع ہے. دنیا کا سب سے بڑا پروسیشن ہے، اور وہ بھی امنیت کے ساتھ. امنیت وہ کیا آپ کو تکلیف بہرحال ہوئی، قوم میں چھالے آ گئے، تھوڑا حرم میں جانے میں دقت ہے، تو تکلیف نہیں ہے. یہ دیکھو یہ کیا کربلا کی مشکلات کی سرزمین ہے. اگر آزمائش اور مشکل نہ ہو تو پھر کربلا تھوڑی ہے. کربلا ابتلاعات ہے انسانیت. یہ جانے محترم یہاں صرف سید الشہداء کمال پر نہیں، جیسے کہ آپ نے شعر کیا کہ وہ ایسی نماز لوگوں نے نمازیں پڑھی مگر سر اس نماز میں رہ جائے. اللہ خوب یہ ہمیں اسی محسوس سے بھی بلایا گیا. ظاہر موضوع بہت متفرقہ ہے، لیکن یہاں دو چیزیں بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ سے التماس کروں. ایک انفرادی ہے، ایک اجتماعی ہے. یہ بہرحال ہم سب کا تعلق زیادہ پاکستان سے ہے، اور پاکستانی لوگ یہاں پر موجود ہیں. دو مشکلات کا شکار ہے. ایک انفرادی مشکل کا شکار ہے ذاتی، ایک اجتماعی مشکل کا شکار ہے. اور یہ اجتماعی مشکل کا آغاز انفرادی مشکل سے ہوتا ہے. جب میں اپنی ذات کی تربیت نہیں کرتا تب یہ مشکلات معاشرے میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک گناہ وہ ہے جو انسان تنہائی میں کرتا ہے، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، اس کی ذات کو فرق پڑتا ہے. گناہ کیا، خدا سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، خدا اسے معاف کرے معاف نہ کرے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. کچھ گناہ اجتماعی ہے کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جس سے اجتماع میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں.
یزید کا مسئلہ یہی تھا. یزید فاسق تھا، فاجر تھا، بہت لوگ فاسق فاجر تھے، مگر دن کے مسند پیغمبر پر آ گیا اور اس کی حاکمیت نے لوگوں کو گناہ میں شامل کر دیا تھا. ایک گناہ شخص کرے کونے میں کرتا رہے، لیکن جب ایک ایسا گناہ کیا جائے جس سے معاشرہ گناہگار ہو جائے، معاشرہ گناہگار ہو گیا تھا، ایسے شخص کو قبول کر بیٹھا یا قبول نہیں بھی کیا تو خاموش بیٹھا، امت سو گئی، خاموش، امت غافل تھی. ورنہ سید الشہداء علیہ السلام کو ایک شخص کا مسئلہ نہیں تھا. ایک شخص کوئی بھی ہوتا، اسے بھی شخص سے مسئلہ نہیں تھا. اس نے جو اپنی طاقت لگائی کہ امام حسین سے بیعت لے لے، اسے بھی ایک شخص کا مسئلہ نہیں تھا. دونوں طرف نظام تھے. ایک نظام نمرودیت کا تھا، فرعونیت کا تھا، شداد کا تھا، قارون کے خزانوں کا تھا. دوسری طرف نظام الہی تھا. وہ بھی جانتا تھا یہ شخص نہیں ہے کہ چلو بیعت نہیں لے، نہیں، اسے جانتا تھا یہ حسین ہے، یہ ایک اکیلا کائنات پلٹ سکتا ہے. یہی خوف تھا اسے، اور کیا خوف تھا؟ کتنے لوگوں سے اس نے بیعت لی، کتنے لوگوں سے اس نے کہا کہ بیعت لو، نہیں کہا، نہیں بیعت لو، بیعت نہ دے سر قلم کر لو. خوف دشمن کو پہچانے. باطل ہے، باطل کا وجود ایسے ہی ہے. باطل جب تک کھڑا نہیں ہو پاتا جب تک اس میں حق نہ مل جائے. بہت باریکی سے، میں بہت ادب سے اور بہت احترام سے آپ کے اندر اترتا چلا جاؤں گا. جانب محترم سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اجتماعی مسئلہ انفرادیت سے شروع ہوتا ہے. وہاں اسے خوف تھا کہ سامنے والا شخص اکیلا نہیں ہے، نظام الہی ہے. تبھی تو اس نظام الہی کو کیوں آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، آپ زیارتیں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ زیارتیں پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، کیوں آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم و صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ خلیل اللہ. ان 1,24,000 انبیاء کا وارث وہ کربلا آیا. کربلا حادثہ نہیں ہے کہ یہاں امام کو روکا اور امام رک گئے اور امام نہیں ہے. جانے محترم بعض اوقات ہم اشعار میں ایسی باتیں مظلومیت کے لیے بیان کر دیتے ہیں. امام حسین جانتے تھے کربلا کیا ہے. امام حسین نے خود کربلا کو ڈیزائن کیا، خود اس کو پلان کیا ہے. امام نے آتے ہی سب سے پہلے زمین خریدی. کیوں؟ امام جانتے تھے دشمن کی زمین میں جنگ نہیں جیتی جاتی. زمین خریدی، یہ امین امام حسین کی ہے. کل کو وہ کہتے ہیں جی ہماری زمینوں پہ آ گئے، نہیں. امام کو سمجھے، امام امت سازی کرنے آئے تھے کربلا. یہ جو امت آج آپ کو نظر آ رہی ہے کروڑوں کی، یہ امام نے روز عاشورہ بنائی تھی. یہ اسی امت سے تو خوف ہے لوگوں کو کہ یہ جو امت آ رہی ہے، چلے آ رہی ہے. آپ دیکھیں نہ رنگ اور نسل، نہ آرام، لوگ روڈوں پہ پڑے ہیں، لوگ ایسے پڑے ہوئے، نہ کسی کو دھوپ ہے، نہ گرمی کا احساس ہے. یہ کون سا عشق ہے؟ یہ کیا ہے مولا؟ بچے، بوڑھے، جوان، کوئی معصوم ہے، کوئی ویل چیئر پر ہے، کوئی لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے. کیا لینے آیا ہے؟ کیا مل رہا ہے اسے؟ عشق ہے، عشق. یہ وہ حدیث ہے جو پیغمبر نے فرمائی کہ حسین خونوں کے اندر دوڑتا ہے. کاٹ لو. کتنا لوگوں نے کاٹا تاریخ میں، کتنا لوگ مارتے ہیں، مگر کیا یہ نکلتا ہے اندر سے؟ نہیں نکل سکتا.